حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب اپنے کام کا آغاز کریں، اپنے مشن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے اس کا آغاز کریں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اس دنیا کائنات میں سروے زمین پر دعوت دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کرنا ہے، اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کو لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو آپ اپنے مشن کا کام کریں، اس کا آغاز کریں۔ تو حضرات ذی وقار پھر آپ مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی دیکھیں، اور بڑے غور سے پڑھنے والی زندگی ہے، بڑے غور سے سننے والی اور سنانے والی زندگی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا ہے تو 13 سالہ زندگی کے اندر جو مکہ المکرمہ کی زندگی ہے، پھر آپ نے نہ رات دیکھی ہے نہ آپ نے دن کو دیکھا ہے۔ آپ نے کسی حالات کو نہیں دیکھا کہ حالات سازگار ہیں یا حالات ہمارے مخالف ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشی کا موقع نہیں دیکھا، غمی کا موقع نہیں دیکھا۔ آپ نے دن رات 13 سالہ زندگی میں ایک ہی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے، لوگوں تک اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ اور حضرات ذی وقار دھوپ اور چھاؤں کا آپ نے کوئی فرق نہیں سمجھا، اور نرمی اور سختی کو آپ نے مد نظر نہیں رکھا۔ آپ نے دن رات، صبح و شام، ہر وقت، ہر مجلس میں، ہر قدم کے اوپر اللہ کے دین کا کام کیا ہے، دعوت دین کا کام کیا ہے۔ اور حضرات ذی وقار صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالہ زندگی میں صرف کوشش ہی نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی فلاح کے لیے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اور کبھی آپ اللہ سے عمر کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر عمر کو ہدایت مل گئی، عمر کے نصیب میں اگر اسلام ہو گیا تو عمر کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے، اسلام کی چار دیواری کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے کہ عمر ہے ایک سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا آدمی ہے، اور عمر بڑے رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، بڑی گل بات والا بندہ ہے۔ لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رکھ رکھاؤ والے بندے ہیں۔ اللہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میرے عمر تو اپنے اس معاشرے میں دین کا کام کر، لوگوں کی فلاح کا کام کر، لوگوں کی بھلائی کا کام کر۔ اور کبھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں، اے میرے علی پاک تو بھی دعوت دین کا کام کر، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے عمر یہ بات سن لے، اے میرے علی تو بھی میری بات سن لے، اگر تیری دعوت کی وجہ سے، تیری کوشش اور محنت کی وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، اور اس کی جان چھوٹ جاتی ہے شرک سے، بتوں سے، اور وہ باطل طریقے سے ہٹ کے صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، میرے علی اور میرے فاروق تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات ذی وقار سرخ اونٹ کیا ہے وہ عرب کے اندر بہت بڑا قیمتی اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ یہاں ہم غازی آباد میں رہتے ہیں، یہاں آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہے، اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر جا کے پلاٹ خریدیں گے تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، اگر یہی پلاٹ آپ ڈیفنس کے اندر جا کے خریدیں تو اس کی قیمت اور ویلیو کچھ اور ہوگی، اگر وہی پلاٹ آپ صدر کے اندر
خریدے جا کے یہ فوجی ایریے کے اندر، آرمی ایریے کے اندر، تو اس کی قیمت اور ہوگی۔ عرب کے اندر جتنے بھی اونٹ ہیں وہ سارے ہی قیمتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ قیمت سرخ اونٹ کی ہوا کرتی تھی۔ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمر میرے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، تیری وجہ سے بندہ راہ راست کے اوپر آ جائے، ہدایت کے اوپر آ جائے، تو اللہ کے راستے میں سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔